آج ان کے سامنے کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کو غصہ آ جائے تاکہ پھر ہمیں پیغمبر اسلام پہ ظلم کرنے کا جواز مل جائے۔ خاندان بنی ہاشم کو بھی ہم جواب دے سکیں گے کہ پہل وہاں سے ہوئی۔ آخر میں جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایک اور نے آگے بڑھ کر کہا کہ اچھا، ہم تمہاری بات مان لیں گے اگر خدا اپنی بیٹیوں کو لے کر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ بس یہ آخری جملہ سنا، پیغمبر اسلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ ایک منزل وہ ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا، ان کے دل ہیں مگر وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ منزل آ گئی۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابو جہل اور قریش کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن جب پیغمبر اسلام چلنے لگے تو چلتے چلتے بھی دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کے ایک پھوپھی زاد بھائی، آپ کی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے، ساتھ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آج تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ہر وقت تو ہم سے کہتے ہو کہ خدا کو مانو، قیامت کو مانو، اور آج جب معاملہ ختم ہونے والا تھا 3 ہی باتیں تو قریش نے کہی تھیں، اگر یہ 3 باتیں پوری کر دیتے تو تمہارا کیا نقصان ہو جاتا؟ مگر تمہاری دلیل تو مکمل ہو جاتی، اس کے بعد یہ خاموش تو ہو جاتے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی یہ بات سنی، چل رہے ہیں۔ آخر عبداللہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم پر ایمان لانے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ یہاں سے تم چوتھے آسمان تک ایک زینہ بناؤ، میں اس زینے پر چڑھ کر چوتھے آسمان پہ جاؤں گا اور وہاں کی سیر کر کے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد 4 فرشتے میرے ساتھ واپس آئیں اور مجھ سے کہیں کہ تم سچ بول رہے ہو، تب میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گہرا منصوبہ تھا کہ میرے پھوپھی زاد بھائی کو بھی شامل کر لیا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چلتے چلتے ہی مجھے غصہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام کو رکتے دیکھا تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی گھبرا گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو ہے کہ یہ سچا رسول ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی میری اس بات کو پورا کر دے تو مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ گھبرا کے کہا کہ نہیں، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اگر تم ایسا زینہ بھی بناؤ تب بھی میں ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں۔ اب یہ آخری گفتگو تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کی مذاکرات کے سلسلے میں۔ اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابو طالب سے بھی دشمنی، پیغمبر اسلام سے بھی دشمنی۔ قریش نے یہ طے کیا کہ ابو طالب کو بھی سارے مکہ سے الگ کیا جائے۔ اس میں 2 سال لگے، اور پیغمبر اسلام کا بھی جو ایک مقام ہے امین اور صادق ہونے کی وجہ سے، اس کو بھی کم کیا جائے، ان کے کردار میں بھی خرابی نکالی جائے۔